نظر میں جب میرے آقا تیری گلی ہوگی، بڑے مقام پر پھر میری زندگی ہوگی، تیرا خیال بھی کر لوں اگر اندھیروں میں کوئی چراغ نہ ہو تب بھی روشنی ہوگی، ہلال کی ستاروں کی طرح حسین، بچوں کی مسکراہٹ کی طرح روشن، ماں کی مقدس آنچل کی طرح دلکش، غریب کی آرزو کی طرح مختصر مجمع میری نگاہوں کے سامنے اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے الحمدللہ جو میرے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر واقعی میں وہ مہمان کی بات کو مانتے ہیں، اگر ان کے ماں باپ نے یہ تمدن، یہ تہذیب، یہ ادب سکھایا ہے کہ باہر سے آیا ہوا مہمان کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے تکلیف نہ ہو تو اس کی بات کو مان لیا جائے۔ میں بڑی محبت اور ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، جو لوگ بڑی محبت اور ادب کے ساتھ، کسی کی محبت میں نہیں، غوث اعظم کا واسطہ ہے۔ باقی میں اگر غوث اعظم سے آپ سچی محبت کرتے ہیں تو ان کی محفل میں امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح وہاں سے اٹھ کر دیکھیے، یہ تمام پر خطبہ شورا کو آپ نے مدعو کیا، یہ بڑا لمبا سفر طے کر کے آپ کے پیار محبت میں حاضر ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ ان کو سماعت کریں، آقا کی محفل میں بیٹھ کر اپنی نیکیوں کی زنجیر کو باوزن کریں؟ ذرا محبت سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اچھا ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری آپ سے، میرے چچا بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو نوجوان بھائی ہیں وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی مان کر، جو میرے چچا بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا بیٹا مان کر میری ایک چھوٹی سی گزارش کو قبول کر لیں، غریب کی بات کا بھرم رکھ لیں گے تو الحمدللہ بڑا مزہ آئے گا۔ ذرا ایک بار پورا مجمع غوث اعظم کی محبت میں کھڑا ہو جائے۔ ارے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے ان خوبصورت چہرے۔ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے جس پاکیزہ آواز کو آپ سننے کے لیے بے تاب و بے قرار تھے، عامل رضوی اس لہجے کو بالکل نگد آپ کی سماعتوں کی راجدھانی پر پہنچانے کی کوششیں کرے گا، لیکن اس کے لیے ایک شعر سن لیں، ذرا محبت سے بولتے لبیک یا رسول اللہ۔ آپ محبوب خدا مانتا ہے آپ کو، آپ محبوب خدا مانتا ہے آپ کو، ذرہ ذرہ دو جہاں کا جانتا ہے آپ محبوب خدا مانتا ہے آپ کو، ذرہ ذرہ دو جہاں کا جانتا ہے آپ کو، یا نبی سی ہی ٹکڑے ہو گیا اس کا مطلب چاند بھی جانتا ہے۔ یا نبی بس ایک اشارے سے ہی ٹکڑے ہو گیا اس کا مطلب چاند بھی جانتا ہے آپ کو۔ اب آئیے حضرات ایک ماحول پیدا کر لے، دیکھیے میں چاہتا یہ ہوں، میرا اپنا ماننا یہ ہے جب تک بچہ خاموش رہتا ہے ماں اسے دودھ نہیں پلاتی ہے، جب تک نیتا خاموش رہتا ہے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے ہیں، جب تک بھکاری خاموش رہتا ہے لوگ اسے بھیک نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی خاموش بیٹھے رہیں گے تو آج کا یہ پروگرام کامیابی کی دہلیز تک کیسے پہنچے گا؟ میں چاہتا یہ ہوں، عامل رضوی کا ماننا یہ ہے پروگرام بڑے پورا کی سرزمین پر ہو رہا ہے لیکن جلوہ مدینہ شریف کا ہونا چاہیے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی محبتیں شامل حال رہیں گے۔ تو آئیے حضرات اب بہت تیزی کے ساتھ اس لہجے کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک حاضر کر دیں جو الحمدللہ اپنی آواز کے ذریعے ہندوستان کے مختلف خطوں کا سفر طے کر رہا ہے۔ جس لہجے کو سننے کے لیے لوگ کئی میلوں کا سفر طے کر کے پھر کہیں جا کے اس لہجے کو سماعت کرتے ہیں، اس آواز کو آپ کی سماعتوں کی مملکت تک پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ جس آواز کو سننے کے لیے جس آواز کا نام جس اشتہار پر چسپا ہو جاتا ہے، وہ اشتہار جس دیوار پر لگ جاتا ہے، وہ دیوار بھی نبی کی نعت سننے کے لیے بے تاب و بے قرار رہا کرتی تھی۔ میری ذات جو الحمدللہ بڑا مقبول بھی ہے، بڑا مصروف بھی ہے، بڑا مشہور بھی ہے، جن کو میں نے اپنی محبت بھری زبان میں شاعر اسلام مدعی خیر الانام، مدعی حبیب بابر، شہکار ترنم، پیکر تکرر، غلام غوث سمدانی، عاشق محبوب سبحانی، حضرت عقیل صدیقی
کلیاپور بریلی شریف یوپی ہندوستانی کی آمد ہو رہی ہے. آج کے آنے والے مہمان کا ویلکم استقبال نعرہ تکبیر کی صداؤں میں کر لے. میری آواز سے آواز ملا کر نعرے کا جواب دے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان غوثی اعظم، فیضان غوثی اعظم، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زمین دل پہ محبت کی گھاس رہنے دے، درے سرکار کی جالی کے پاس رہنے دے. ہر ایک سانس عبادت میں لکھی جائے گی، بدن پہ عشق نبی کا لباس رہنے دے.